گلوں میں رنگ برے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ فیض احمد فیض اپنے محبوب، اپنے آقا سے مخاطب ہو کر یوں فرماتے ہیں کہ وصل کا موسم آیا ہے، نئے بہار کے موسم کی صبح کی ہوا پھولوں میں رنگت بھر رہی ہے، گویا بہار کا موسم آیا ہے۔ ایسے میں تمہارے یہاں نہ ہونے سے گلشن کا کام کاج رکا ہوا ہے، یعنی تمہارے بغیر گلشن بے رونق ہے۔ اس لیے اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، تم چلے آؤ تاکہ گلشن میں بہار کا مزہ دبلا بارونق ہو جائے۔ قفس اداس ہے یار و صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ فیض احمد فیض اس شعر میں فرماتے ہیں کہ قفس میں اداسی پھیلی ہوئی ہے، جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے، اس لیے اے میرے محبوب، اے میرے دوست، محبوب کے دریا سے آنے والی صبح کی ہوا سے کہو کہ خدا کے لیے وہ آج محبوب کا ذکر کرے تاکہ اداس اور پریشان دل کو کچھ سکون، کچھ اطمینان حاصل ہو سکے۔ اس شعر میں محبوب سے مراد شاعر کا وطن بھی ہو سکتا ہے۔ وطن سے دور قید خانے میں اسے اپنے وطن کی یاد آتی ہے اور اس لیے اداسی پھیلی ہوئی ہے۔ اب شاعر دوستوں سے کہتا ہے کہ صبح کی ہوا چونکہ وطن سے دور قید خانے میں اسے اپنے وطن کی یاد آئی ہے اور اس لیے اداسی پھیلی ہوئی ہے۔ اب شاعر دوستوں سے کہتا ہے کہ صبح کی ہوا چونکہ وطن سے گزر کر آتی ہے، اس لیے وہ وطن کا حال جانتی ہوگی، اسی لیے چاہتے ہیں کہ صبا شاعر کے وطن کا ذکر کرے تاکہ اس کی اداسی دور ہو سکے۔ کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے نہ ہو آغاز، کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سر کا کل سے مشک بار چلے۔ شاعر فیض احمد فیض اس شعر میں فرماتے ہیں، شب روز سے متعلق اپنے دل کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ کاش، افسوس، کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہماری صبح کا آغاز محبوب کے مسکرانے سے ہو، یعنی جب صبح آنکھ کھلے تو سامنے محبوب مسکرا رہا ہو اور اسی طرح رات بھر بھی محبوب پہلو میں ہو اور اس کی زلفوں کی خوشبو شاعر کی رات کو مہکا دے۔ بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ فیض احمد فیض اس
شعر میں فرماتے ہیں کہ محبوب اور اس کے بیچ جو درد محبت کا رشتہ ہے وہ معمولی رشتہ نہیں ہے بلکہ ایک عظیم ہے، اس لیے محبوب کے نام پر اس کے غم گسار فوراً چلے آئیں گے۔ اس شعر میں فیض کا محبوب اس کا وطن ہونے کا گمان گزرتا ہے۔ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، جو ہم پہ گزری شب ہجراں، ہمارے عشق تیری عاقبت سنوار چلے۔ فیض احمد فیض اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، جدائی کے رات ہم پر کیا بیتی اور ہم نے وہ رات کیسے بتائی، کیسے کاٹی، وہ ہم جانتے ہیں۔ جیسے تیسے وہ رات بیت گئی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم نے تمہاری جدائی میں جو آہ اور زاری کی اور آنسو بہے، اس کی وجہ سے کم از کم تمہارے عاقبت تو سنوار گئی۔ ظاہر ہے جس انسان کے لیے کوئی رات بھر آنسو بہائے وہ کوئی نیک اور اعلیٰ انسان ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے آنسو بہانے سے تمہارے اچھا اور نیک انسان ہونے کی تصدیق ہو گئی اور اس طرح تمہاری عاقبت جو ہے وہ سنور گئی۔ حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے۔ فیض احمد فیض فرماتے ہیں کہ جب محبوب کے حضور ہمیں جواب دہی کے طلب کیا گیا اور دیوانگی کے ثبوت مانگے گئے تو ہمارے پاس دیوانگی کی حالت میں چاک کیا ہوا اپنا گریباں تھا۔ ہم اسی پھٹے گریباں کے ٹکڑے ٹکڑے لے کر محبوب کے پاس پہنچے تاکہ اپنی دیوانگی کا ثبوت پیش کر سکیں۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی جاہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ فیض احمد فیض اپنے آپ سے اس شعر میں مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ زندگی کے راستے میں ہمیں رکنے اور دم لینے کے لیے کوئی مقام ملا ہی نہیں۔ ہم محبوب کی گلی سے نکلے تو فوراً سولی کی جانب چل پڑے، گویا ہمیں اطمینان کی سانس لینا نصیب نہ ہو سکی۔ شکریہ۔